حق کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، عالم کی شان کیا ہے. میرے نبی نے بتا دیا. لوگوں کو یہ نہیں معلوم شادی کیسے کی جاتی ہے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. میرے سرکار نے پریکٹیکل طور پہ ہر چیز کو بتا دیا. قرآن نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں اپنے رسول کو فالو کرو، رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرو، انشاءاللہ جہاں رہو گے کامیاب. لیکن افسوس ہم نے اپنے نبی کی پسند کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا. کپڑا ہے غیروں کی طرح، جینے کا انداز ہے غیروں کی طرح. عورتوں نے بھی اسلامی لباس چھوڑ دیا، عورتوں نے انارکلی پاجامہ پہننا شروع کیا. عورتوں نے اپنے شوہر کے لیے خود کو کبھی نہ سجایا، لیکن غیروں کو دکھانے کے لیے بت سنگار کر لیا. عورتوں کا حال پوچھئے مت، اس کے اوپر نہ جمعہ کی نماز ہے، نہ عیدین کی نماز ہے، کوئی نماز نہیں ہے، صرف 5 وقتہ نماز فرض ہے. لیکن نماز 5 وقتہ بھی نہیں پڑھتی. کتنی عورتیں ہیں پوچھئے، آپ کی بیوی ہے کتنے دنوں سے نماز پڑھ رہی ہے؟ حضرات ان عورتوں سے پوچھئے، وہ فقط ووٹر لسٹ میں مسلمان ہے. رمضان آتا ہے صرف روزہ رکھنے میں عورت بہت آگے رہتی ہے، نماز پڑھنے میں بہت پیچھے رہتی ہے. اس کو کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ تو بچہ ہے. اب کیا ہے؟ تو شوہر ہے. اب کیا ہے؟ تو یہ کام ہے. مطلب بولا ٹائم نہیں ملتا ہے، ورنہ میں نماز پڑھ لیتی. میرے بھائیوں اپنی اپنی بیویوں کو سمجھا دیجئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ شوہر کام آئے گا. یہ بہانہ جو چلا رہی ہے یہ بہانہ یہاں بھی چلے نہیں. اگر آپ ٹائٹ ہو جائے، جب عورتیں تمام اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب کا بازار ہوگا. آپ کی عورتوں سے پوچھا جائے گا، میری عورتوں سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کتنے اچھے اچھے عمال کیے، نماز کا کیسے اہتمام کیا. اگر یہ بہانہ کرے گی بچہ چھوٹا تھا، شوہر ایسا تھا، کام ایسا تھا، ایسے عالم میں جب اللہ تبارک و تعالی بنت مصطفیٰ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ صابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ حضرت امام حسین کی امی کو بلائے گا اور اللہ پوچھے گا اے فاطمہ تو نے نماز کا کیسے اہتمام کیا؟ بی بی فاطمہ زہرا کا جواب ہوگا اے اللہ تیری رات چھوٹی ہوتی تھی، فاطمہ کا سجدہ مکمل نہ ہوتا تھا. اے فاطمہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس شوہر، کیا تمہارے پاس بچے، کیا تمہارے پاس کام نہیں تھا؟ بی بی فاطمہ زہرا کے کردار کو اپنی بیویوں کو سمجھا دو. یہ واشنگ مشین میں کپڑا دھونے والی عورت ہے، یہ ہاٹ پاٹ میں روٹی کو گرم کر کے رکھنے والی عورت ہے، یہ مشین سے مسالہ پیس کے کھانا پکانے والی عورت ہے، یہ آٹا کو مشین سے پسوا کے لا کے اتنے انتظام کے بعد پکانے والی عورت ہے. کہتی ہے میرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ بی بی فاطمہ زہرا جن کے گھر میں نہ کوئی نوکر ہے، جن کے گھر میں نہ کوئی غلام ہے، جن کے گھر میں نہ کوئی کنیز ہے، پانی خود سے بھرتی ہے، چکی خود سے چلاتی ہے، کھانا خود سے پکاتی ہے، حسین کی پرورش خود سے کرتی ہے، شوہر کی خدمت خود سے کرتی ہے. اور جب نماز کا وقت آ جاتا ہے چولہا ٹھنڈا ہو تو ہونے دو، کام ہو یا نہ ہو پہلے نماز ادا ہو. زندہ باد. حضرات اچھا آپ لوگ بتلائیے، یہ میرا بھائی نعرہ لگایا اور آپ لوگ اللہ اکبر بھی ٹھیک سے نہ بولے، کتنے دکھ کی بات ہے. اس لیے کا نعرہ یہ تکبیر تو سب کو نہیں کہنا چاہیے اللہ اکبر. جب تو اللہ اکبر کہنے میں پرابلم ہو رہا، یہ قوم نماز کیا پڑھی؟ آخر آپ نے کیا سوچ کر اللہ کا نام نہیں لیا؟ میرے دوست سدھرو، دماغ کو ٹھیک کرو. جب چوٹ لگتی ہے ہلکی تب آپ کہتے ہیں اوہ، بس اس سے ہیوی چوٹ لگتی ہے تب کہتے ہیں باپ رے باپ. اس سے بھی ڈینجر چوٹ لگتی ہے تب کہتے ہیں ماں. اچھا تعجب ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو کوئی نہیں بولتا دادا، نانا، خالو، پھپھا، نہ اس کو نہیں. جب چوٹ لگے گی جس حال میں رہے گا بابا اماں دو ہی کو پکارے گا. جب دیکھے گا کہ دونوں کے نام سے لینے کو، دونوں کو پکارنے کے بعد قرار نہ ملا تب بندہ آخری میں کہتا ہے اللہ. کہتا ہے کہ بھائی بولو نا، کہتا ہے کہ بھائی کیا کہتا ہے؟ منہ کھول کے کیا کہتا ہے؟ اللہ. کیا کہتا ہے؟ اللہ.
معاملہ ہے. اگر ایسا حال رہا تو میں بتا دے رہا ہوں آپ لوگ کو چھوڑ دوں گا. میں خود سبحان اللہ کہوں گا, میں خود الحمدللہ کہوں گا, میں خود ماشاءاللہ کہوں گا, میں خود نعرہ لگاؤں گا, میں خود اس کا جواب دوں گا, سارا ثواب لے لوں گا. حشر میں ملاقات ہوگی آپ سے, تب پوچھوں گا اب کہیے کیسا لگ رہا ہے. یہاں بہت مہنگا پڑ رہا, بہت محنت پڑ رہی ہے. آپ لوگ کا کیا حال ہے؟ آئیے نظر, آئیے نا, قریب آئیے نا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. آئیے نا, آج آتے تو اچھا ہوتا. دیکھیے بوال ہو, بمباری ہو, گولی چلے, وہ مجھ کو سب گوارا ہے. لیکن میرے سامنے کوئی سو جائے یہ مجھ کو گوارا نہیں. اس کے لیے کچھ بھی بوال ہوگا میں دیکھ لوں گا, لیکن سونے نہیں دوں گا. لیکن اٹھا دیجیے, بوال کر دوں گا. ارے اٹھ میرا لال, ارے تو چادر لے کے آیا تھا, جلسہ میں تکیہ لے کے آئے گا کیا؟ ارے نہ, ایک بھی آدمی کو سونے نہیں دیجیے گا. سونا ہے قبرستان جائے. کبھی دیکھ رہے ہیں گرے گا تو کیا حال ہوگا. ارے گردن ٹوٹ جائے گی. کیا مستی میں سو رہا ہے میرا لال. اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, سو مت, سو مت. سبحان اللہ بولو, شیطان کا منہ کالا ہوگا, تمہارا مرتبہ بلند و بالا ہوگا. اور اگر سو جاؤ گے تو فتویٰ لگا دوں گا. فتویٰ, حالانکہ میں مفتی صاحب نہیں ہوں, لیکن اس معاملے میں میں فتویٰ لگا سکتا ہوں. اگر سو گے تب کیسے؟ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. یہی فتویٰ ہے, سو نہیں سکتا, سونے نہیں دوں گا. حضور سرکار امین شریعت الحمدللہ, جس پہ پورے بھارت کو ناز ہے, بالخصوص بہار کے لوگوں کو ناز ہے. ہمارے بہار میں ایسا مرد قلندر علم و فضل والا پیدا ہوا, علامہ مفتی عبد المنان صاحب, جس پہ اہل سنت والجماعت کو ناز ہے. حضور تشریف فرمائے, الحمدللہ الحمدللہ. حضرت بس دعا کریں, بڑے ہیں, اپنے چھوٹوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, اور ان بزرگوں کے لیے ہم لوگ دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی عمر حضرت کو عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آمین اللہم آمین. سو گے نہیں, اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے گا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. اور جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا. اب میں اس سے آگے پڑھ نہیں سکتا. نعت شریف جو بہت سارے لوگوں نے پڑھ دیا, میں نے دعویٰ کیا ہے, اشعار میرے پاس بہت ہے, ایک سے ایک ہے, لیکن میں جس کام سے آئی ہوں وہ کام کرنے رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرا جو کام ہے کوئی کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی تو سوئی رہے, اور اس کا کام اپنے آپ ہوتا رہے. I don't have time, جلدی بولیے, ہے کوئی نہیں ہے. ارے میرے گھر میں ہو, چاہے آپ کے گھر میں ہو, کسی کے گھر میں, کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو سوئی ہوئی ہے, اب کام ہو رہا ہے کوئی نہیں ہے. لیکن پوری دنیا میں ایک خاتون ایسی ہے. بول لیجیے, میں نام بتا دوں گا, ایسے نہیں, فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ لوگ کب بولیے گا؟ یا اللہ, جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں سب کو کرونا وائرس سے بچا. آمین اللہم آمین. یا اللہ, جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں کینسر کی بیماری سے بچا. آمین اللہم آمین. یا اللہ, جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں وہابی دیوبندی سے بچا. آمین اللہم آمین. یا اللہ, جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں مر جائے تو جہنم سے بچا. آمین اللہم آمین. دعا ٹھیک ہوئی ہے؟ جی جی حق ہے. اگر آواز میں کمی ہوئی, دعا ریٹرن. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے. بہت افسوس ہے, اصل میں دارالعلوم عطائے مصطفیٰ کے اراکین و ممبران نے اتنے مہمانوں کو جمع کیا ہے, ابھی بھی کتنے باقی رہ گئے, سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے, ان کے معاونین کو عروج عطا فرمائے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. پوری دنیا میں فقط ایک خاتون ہے جو سو رہی ہے, کام ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سن لو میری بہنوں, فرزانہ, تبسم, کلثوم, چنا, تم سن لو.
کل تو ایسا ایسا خطرناک نام آ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ، رنکی، پنکی، گڈی، کیا آفت نام ہے کہ اصل میں ماحول خراب زیادہ تر کر دیا ہے موبائل۔ یہ لڑکا لڑکی ڈھونڈتا ہے فیس بک پر، کانٹیکٹ رکھتا ہے واٹس ایپ پر، اب بات نہیں بنی تو لے کے نالائق بھاگ جاتا ہے، جب اس کی بیوی امید سے ہوتی ہے تو نام ڈھونڈتا ہے گوگل پر، اور گوگل پہ یہی سب نام ملتا ہے، بولتا نیا نام رکھیں گے جو محلے میں کسی کے گھر میں نام نہ ہو، بولا کلثوم، بولا ہے تبسم، وہ نام بھی ہے، تو کیا رکھو گے؟ بولا نیا نام، پورے بیلا میں کسی کا نام، اب نام ڈھونڈ رہا ہے، نام ڈھونڈ رہا ہے، رقیہ، بولا ہے کسی کی دادی کا نام، کیا رکھو گے؟ ہاں نام آ گیا، گوگل پہ ڈھونڈ رہا ہے، نیا نام، لکی، پکی، بولا اسلام کی کوئی عورت نہیں، سن لو، یاد رکھنا، ساری دنیا میں جتنے باپ ہے اپنی بیٹیوں کا جیسا نام رکھ لے، لیکن رسول اللہ سے اچھا باپ کوئی ہو نہیں سکتا، اب بیٹی فاطمہ زہرا سے اچھی کسی کی بیٹی ہو نہیں سکتی، اور ان کے نام سے اچھا کسی کا نام ہو نہیں سکتا۔ کیا نام رکھا سرکار نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ زہرا کا، اور اتنا پیار ارشاد فرماتے ہیں سرکار کہ جو میری بیٹی فاطمہ کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دے، اس کی برکت سے حشر میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ زندہ زندہ نعرہ لگانے والا، ہاں نعرہ لگانے والا، اچھا کام کیا، نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ چاپ رہنے والا، تو اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے تو کیا کرے گا؟ چچا کو دیکھے نا پڑے ہوئے ہیں، سوئیے بغیر چادر تک کیا آرام فرما رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، گرمی کا دن تھا، شباب کی گرمی تھی، اور چکی چلا رہی تھی اور حالت روزہ میں تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نیند کا غلبہ ہو گیا، آپ سو گئے، ایک صحابی آئے ان کے گھر، ارے باپ رے باپ، وہ منظر دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، دیکھا بی بی فاطمہ سو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر میں کوئی نہیں ہے، چکی چل رہی ہے، کب بولیے گا بھائی، کب بولیے گا، چکی چل رہی ہے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا، حیرت و استجاب میں غرق ہو گئی کہ اللہ یہ ہو کیا رہا، چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا، ابھی بھی فاطمہ آرام کر رہی ہے، فوراً بڑے عرض کر کے یا رسول اللہ، ہم نے بی بی فاطمہ زہرا کے گھر ہم نے ایسا ایسا سین دیکھا، منظر دیکھا، حضور کیا ہے؟ میرے نبی نے مسکرا دیا، میرے نبی نے مسکرا دیا، فرمایا سنو، ارے حیرت کی کیا بات ہے، بیٹی فاطمہ خدا کی عبادت میں لگی تھی، گرمی شباب پہ ہے، وہ حالت روزہ میں تھی، ذکر خدا میں مصروف تھی، چکی چلا رہی تھی، خدا کو فاطمہ کے حال پہ رحم آ گیا، نیند غالب کر دیا، فاطمہ تو سو جا، چکی فرشتہ چلاتا رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آج ہمارے گھر کی عورتیں سن لو میرے بات، سن لو نوجوان، جو لڑکا لڑکی سی کی بیٹی بہن کو لے کے بھاگ کے شادی کرتا وہ سنے، جو لڑکی خود سے کانٹیکٹ کر کے بھاگ کے شادی کرتی ہے سن لو، میں تمہاری حیات کتنے دن کی ہے، تمہاری زندگی 20 سال 18 سال، تم نے دنیا کے نشے و فراز کو دیکھا نہیں، دنیا کتنی بے وفا ہے، غدار ہے، لڑکیاں اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ لڑکی کے باتوں میں آ جاتی ہے، ارے تجھے یہاں سے لے کے بھاگے گا، ممبئی کی منڈی میں لے جا کے بیچ دے گا، تم کچھ کر نہ سکو گی، اور ماں باپ روکتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں وہی شادی کروں گی، ارے نادان تم نے کیا دیکھا، کبھی تو
सोच लिया होता पूरे खानदान में माँ बाप से ज्यादा भलाई तुम्हारी हमारी कोई चाहने वाला नहीं है। पूरे खानदान में बचपना से लेकर जवानी तक माँ ने हमेशा तेरा भला चाहा है, माँ ने हमेशा तेरा ख्याल रखा है। माँ हमेशा सोचती रही, बाप सोचता रहा मेरा बेटा कामयाब हो, मेरा बेटा खुशहाल हो। आज तू इतना बड़ा नालायक हो गया कि माँ बाप का ख्याल न रखे, अपनी पसंद करके लेके भाग रहा है। सोचना जिंदगी खुशगवार हो जाएगी ऐसी बेटियों से और ऐसे बेटों से। और माए किराम की दुआएं लेते हुए निसार अहमद रज़ी पैगाम दे रहा है, याद रखना अगर माँ बाप को नाराज करके शादी करोगे जिंदगी भर खुशियों को तरसते रह जाओगे, जिंदगी भर सुकून को तलाश करते रह जाओगे। अरे नादान, तूने माँ बाप को रुलाया है, कभी तूने सोचा नहीं माँ की बेटी जब चली जाएगी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। जब किसी की बेटी घर से कदम निकाल देगी उसके बाप का हाल क्या होगा। समाज में मुंह दिखाने के काबिल न रहेगा, जीते जी तेरा बाप मर जाएगा, तुम्हारी माँ किस औरत को मुंह दिखाएगी। तूने कभी अपना तो सोचा, माँ बाप का ख्याल न किया, खानदान के मान मर्यादा का ख्याल न किया। अब तेरी माँ और तेरे बाप किस हाल से गुजर रहे, कभी तूने नफ्स की शरारत में, नफ्स के उमंग में चली गई, माँ बाप का ख्याल न रखा, जिंदगी में खुश न रह सकोगी, जिंदगी में कामयाब न रह सकोगी। इसलिए कि जो माँ बाप को रुलाता है यहाँ भी परेशान वहाँ भी परेशान होना तुझे चाहिए। ये कह दे अम्मा जिसमें आप राजी है उसमें हम राजी हैं। पूरा मजमा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों एक सरकार की बेटी आए हैं, सोई है चक्की चल रही है। रात बनाइए अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा, बनाइए अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा। और चूंकि इतना टाइम नहीं है, जरा सा वक्त ऐसे ऐसे हो गया है, इसलिए इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा, आपसे मेरी मुलाकात होगी। लेकिन हजरत आप इतना अच्छा पढ़े हैं कि उसके बाद हम पढ़ेंगे, मेरी औकात क्या है। अल्हाज दिलकश नाज़मी साहब ने क्या पढ़ा, उनके साथ बुजुर्गों की दुआएं हैं। मैंने देखा हुजूर अमीन शरीयत क्या मचल रहे थे, यही तो बुजुर्गों की अदाएं हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। आपके अशार मुझे याद है, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ, लेकिन इसलिए भी नहीं पढ़ रहा हूँ ना कि लोग कहेंगे मौलवी लालची है, पैसा के लिए पढ़ रहा है, जबकि पैसे की जरूरत सबको है। पैसा रहेगा तब ना मदीना शरीफ जाइएगा। अगर पैसे के पीर साहब हो, आलिम साहब हो, फाजिल साहब हो, पैसे की जरूरत सबको है, हवस सबको नहीं है, हवस सबको नहीं है, जरूरत सबको है। नहीं समझे? जिसको हवस हुई अब उसमें उलझ गया, वो फिरौन बन गया, कारून बन गया, शद्दाद बन गया। और जिसने पैसे को ठोकर में रखा अपने वक्त का मखदूम में सलामी हो गया, मखदूम में बिहारी हो गया। दोस्तों जरूरत सबको है। मदीना आप लोगों ने देखा नहीं है, कतर देखा, कुवैत देखा, बहरैन देखा, सऊदी देखा, मदीना नहीं देखा। सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो देखे होंगे, लेकिन अक्सर दोस्तों मदीना है कैसा क्या जाने। हम भी देख के आए हैं लेकिन हम बता नहीं सकते कैसा है मदीना। कोई कलमकार लिख के बता नहीं सकता ऐसा है मदीना। कोई मजमून निगार मजमून निगारी करके कभी आपको सही शक्ल मदीना नहीं दिखा सकता। क्या है मदीना, कैसा है मदीना, बता दूं फ्री में। आप लोग माशाल्लाह हैंडसम ब्यूटीफुल यंग सब नौजवान हैं, आपकी तरफ से भी सदा आनी चाहिए। नहीं समझे? मोहब्बत से आप लोग भी बोल लीजिए सुभान अल्लाह। दोस्तों आप लोगों से मैं नाराज होके भी जा सकता हूँ, एक गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, समझ गए? इंग्लिश जानता हूँ इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ, लेकिन इंग्लिश में तकरीर नहीं करता हूँ, फंसने का डर है। दोस्त कभी भी मजहबी जलसों में जाइए सर पे टोपी पहन के, इसका ख्याल रखिए। जैसी नीयत होगी बरकत वैसी होगी। आप नीयत कीजिए, जा रहा हूँ आज बस में मुस्तफा में, जिक्र खुदा सुनूंगा,
علم میں بھی اضافہ ہوگا، ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ مدینہ شریف آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں، رات دن کے شراطوی صاحب نعت پڑھتے پڑھتے مدینہ چلے گئے۔ ہاں شبیر فیضی صاحب بھی گئے، بہت سارے لوگ گئے ہوں گے مدینہ۔ کیسا ہے مدینہ؟ دکھاؤں گا فری میں نہیں۔ چونکہ علماء کرام تشریف فرمائے، سب کی دعائیں ہو رہی ہیں، تو بزرگوں کے سامنے ذرا اچھا سے اچھا شعر سنا دینا چاہیے۔ سبحان اللہ سنا دے رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، یا اللہ جو ابھی تک سبحان اللہ نہیں بولا ہے اس کے پھیپھڑا کو ٹھیک کر دے، اس کے ہٹ گرمی کو ختم کر دے۔ بالکل ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ ہم نہیں بولیں گے، اس کے ضد کے محل میں آگ لگا دے۔ سب کو بولنا چاہیے۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، وجد میں کائنات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے۔ آپ لوگ مدینہ شریف کا فوٹو دیکھے ہیں نا، گنبد خضرا کا فوٹو دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ ہر غریب دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ جب فوٹو میں گنبد خضرا ایسا ہے، ریئل میں کیسا ہوگا؟ جب فوٹو دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، جب سامنے گنبد خضرا ہوگا، عاشق کا حال کیا ہوگا؟ عاشق کا حال کیا ہوگا وہ ہم کیا جانے؟ عاشق کا حال کیا ہوگا وہ آپ کیا جانے؟ عاشق کا حال کیا ہوگا یہ علماء کیا جانے؟ سب عشاق ہے، لیکن پورے بھارت میں ایک ایسا عاشق گزرا ہے جن پہ عشق نے ناز کیا ہے، ایک ایسا عالم گزرا ہے جس پہ علم نے ناز کیا ہے، ایک ایسا مفتی گزرا ہے جس پہ فتویٰ نے ناز کیا ہے، ایسا متقی گزرا ہے جس پہ تقویٰ نے ناز کیا ہے، ایسا مرید گزرا ہے جس پہ پیر نے ناز کیا ہے، ایسا عاشق ساتھی گزرا ہے جس پہ عشق نے ناز کیا ہے۔ نام بتاؤں گا ابھی نہیں، پہلے بولیے سبحان اللہ۔ ایسا لاجواب، ایسا بے نظیر، ایسا بے عدل، ایسا لاجواب عاشق کون ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت ہے، عظیم البرکت ہے، مجدد دین و ملت ہے۔ ان سے پوچھئے کیسا ہے نبی کا گنبد خضرا، کیسا ہے نبی کا درا، کیسا ہے نبی کا شہر؟ تو جب گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں میرے اعلیٰ حضرت گئے، انہوں نے دیکھا اور کہہ دیا پیش نظر وہ نو بہا، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جتنے لوگ بھور میں بھی تیرا ذکر سن رہے مولا سب کو نماز سے محبت عطا فرما۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے نا؟ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، وجد میں کائنات ہوتی ہے۔ دو مصرے بچا کے رکھا ہوں، 2023 میں 2024 میں کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ سنا دوں گا، لیکن میں نے جو کہا تھا اس کو سن لیجیے۔ بھلائی ہم لوگ چاہتے ہیں تو سرکار کی اتباع کریں، نبی کی سنتوں سے محبتیں کریں، نہیں سمجھے؟ نبی کی سنت سے محبت کریں، لیکن افسوس، اور سے سنیے گا، اور سے لبرا لبرا لال لٹر لٹر کرتا ہے بچہ ہے۔ سنیے، سرکار کی سنت سے محبت کیجئے، انعام کیا ہوگا معلوم ہے؟ کیا کہیں؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اس کا ترجمہ سنیے گا، مچل جائیے گا۔ سرکار کی سنت سے محبت کیجئے۔ سنت کیا کیا ہے؟ کیا کریں؟ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا ضروری، دسترخوان لگا کے کھانا ضروری، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ضروری، چھوٹا چھوٹا لقمہ ہو چبا چبا کے کھائے، لیکن افسوس اتنا طریقہ ہم لوگ کا غلط ہے۔ ہاتھ دھوتا ہے دو ہاتھ کہاں ہاتھ دھوتا ہے، رس مدا کے لگے مجھے بھیگی کہ نہیں بھیگی، اور اس کے بعد اتنا ہاتھ جھاڑتا رہتا ہے پوچھے مت، یہاں سے لے کے وہاں تک پانی کر رہتا ہے،
कितने लोग तो पोंछ भी लेते हैं, पोंछ भी लेते हैं, और उसके बाद जब शुरू करेगा खाना तो तरीका है कि प्लेट में अपने सामने से शुरू करो, वो पीछे से शुरू करेगा। अब बीच में भाई खाने में जो बुजुर्गों को देखिए, उलमाए किराम का अमीन शरीयत देखिएगा, पांचों उंगलियां भी तर नहीं रहती है सालन में, नहीं समझे, हथेली तो दूर की बात है, पूरे हथेली को घुसा जाता है। लुकमा कम से कम 200 ग्राम का रहता है, मुंह फाड़ेगा घुसा जाता है। कितना तू बाहर चलाता, मुंह में जगह नहीं रहती है तो हाँ भाई हम देखते रहे, और चबाई का मुंह तो है नहीं जगह, बस बगैर चबाई निकल गया। जो काम दांत का था वो काम दांत कर रहा, अब अतरी है वही काम, इसलिए गैस प्रॉब्लम है, तो निजाम हजम दुरुस्त नहीं है, इधर दर्द है उधर दर्द है। नबी की सुन्नत पे अमल करके खाइए, इंशाअल्लाह सेहत भी अच्छी होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे नबी का तरीका ऐसा है। जी हाँ, सर पे टोपी पहन के खाया कीजिए, हाँ जूता पहनिए तो पहले दाहिना पाँव में पहनिए, फिर बाया पाँव में पहनिए, हाँ टॉयलेट में जाइए तो पहले बाया पाँव रखिए। और दुआ तो आप लोग को मालूम ही है, जिसको दुआ दोनों की याद नहीं है, वो लेटरिन में जाने की दुआ क्या याद है। यहाँ देखिए क्या क्या हम बताए हैं, तो हम बता भी नहीं सकते। दारुल मताई मुस्तफ़ा का दरवाजा खुला हुआ है, 150 यहाँ के आलिम को नजराना दीजिए, एक एक दुआ सीख लीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक एक दुआ सीख लीजिए। इस तरह न सीखिएगा भाई, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है तो, लेकिन सीखिएगा तो सही। जानते हैं हम लोग तो इतने बेगैरत हो गए, बेशर्म हो गए, उन्हें दिखाने के काबिल नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बदअमली के इस कदर शिकार हुए, हम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जी हाँ, हम लोग आईने में मुंह देखते हैं, हम मुंह देख करके बीवी से पूछते हैं कैसा लग रहा है, और कैसे लग रहे हैं वो सब जानती है, लेकिन मारे डर के कह देती है यू आर ब्यूटीफुल। जानती है कि रियल बता दूंगी बहुत मारेगा ये, डर से बोल देती है। मेरे भाइयों, ये आईने में मुंह देख करके असलियत सामने नहीं आएगी। कभी शरीयत मुस्तफा के आईने में चेहरा देखो, उसके बाद पूछो आईने से मेरा चेहरा कैसा है। किसी को पसंद आए ना आए, नबी को पसंद आ जाए, किसी को अच्छा लगे ना लगे, खुदा को अच्छा लगे। नबी को वो चेहरा पसंद है जिसपे सुन्नत रसूल है। सुभान अल्लाह। अफसोस के हम लोग गए काम से है, कुछ भी नहीं है। नमाज का क्या कौन आएगा बतलाने के लिए, कोई भी पैगंबर का आना नहीं है। उलमाए किराम पैगाम मुस्तफ़ा को सुनाते हैं, कब तक सुनते सुनते गुजर जाइएगा। अल्लाह की कसम मौत कब आ जाए। सोचते हैं ना भाई, पढ़ूंगा नमाज पढ़ूंगा, नेक काम करूंगा, हज करूंगा, इसी दरमियान मौत आ जाए, कुछ आप कर ना पाएंगे। इसलिए बेहतर मुनासिब है हम लोग नफ्स के गुलाम हो गए जी, जबकि हकीकत क्या जानते हैं, इत्तबाए मुस्तफ़ा क्या जानते हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार सुलह हुदैबिया के मौके पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को अपना सफीर बनाया कि जाओ मक्का शरीफ बातचीत करके आओ। हाँ, और ये लोग वहीं पे थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जब मक्का शरीफ गए तो उनके चचा साहब भाई मक्का ही में थे, उन्हीं के घर उनका क़याम हुआ। सुबह के वक्त जो है मजलिस मुशावरत में उनको जाना था, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जो तहबंद पहने हुए थे वो टखना से ऊपर था, ये टखना उससे ऊपर था, समझ गए। तो उनके भाई ने कहा है उस्मान, ये पहले तो आप जो पहनते थे तो उससे नीचे होता था, अब आप ऊपर कर लिए हैं। आप जानते हैं रूसाए मक्का में जिसका तहबंद जितना नीचे लटकता है उसको इतनी इज्जत मिलती है, उसको इतना बावकार समझा जाता है, और आपका ऊपर है तो आपकी शान घट जाएगी, आपकी गुफ्तगू का कोई असर भी नहीं होगा, तो उसको नीचे तो कर लीजिए। पास में मान है ना क्या हुआ। अल्लाह इतना सुनना था, बढ़ जाओ, इतना सुनना था। सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अरे होश के ना खोल ले, आप उस्मान और रूसाए मक्का के खातिर न पहनता है, न खाता है, न पीता है। अब उस्मान जो भी करता है अपने लिए नबी के लिए करता है, अपनी नबी के पसंद को सामने रखता है। अब लोग मुझे जो कहे कहने दो, मेरा कपड़ा वही रहेगा जो नबी ने बता दिया है, जो सुन्नत मुस्तफा है। लोग जो कहे उस्मान की ख्वाहिश है, नबी कबूल हो।
ایک ہم لوگ ہیں کہیں پارٹی میں شادی میں جائیں گے جہاں فری اسٹائل کھانے کا حساب رہتا ہے. ہم لوگ فری اسٹائل کا کیا کہتے ہیں اس کو؟ بوفے. بوفے ٹھیک بولا. بوفے 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 سسٹم میں ہوتا ہے کہ سارا کھانا ہے وہاں پہ آدمی ہے آپ پلیٹ اٹھائیے آپ پراٹھا والا کے پاس جائیے دے دو پراٹھا پھر لے کے جائیے دے دو چاٹ پھر لے کے دے دو آئس کریم. توبہ توبہ یہ دعوت ہے یا ذلت ہے؟ نبی کا طریقہ ہے دسترخوان بچھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر ہو یا غریب ساتھ بٹھاؤ. یہ ویسٹرن کلچر کو اپنا کر کے ہم لوگ دین سے بھی دور ہو رہے ہیں بے پردگی کے شکار ہو رہے ہیں. اے میرے دوست دنیا بوفے سسٹم اختیار کر لے. ہم تو نبی کے غلام تھے ہم نے کیوں مینٹیننس کرنے کے لیے ہم اس پہ عمل کرنے لگے. ہم نبی کے سچے غلام ہیں. ہاتھ جو بھی ہو جائے طریقہ وہی رہے جو مصطفیٰ کو پسند آئے. اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. میں خود کبھی کبھی جاتا ہوں ایسے دعوت میں تو جاتا نہیں ہوں اور کبھی پھنس جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے داڑھی تو ہے الحمدللہ ٹوپی رہتی ہے بغیر ٹوپی کے جو نہیں رہتا ہوں. اور جانے کے بعد پہلے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈتا ہوں. لوگ مجھے بیوقوف کہنے دو میں بیٹھ کے کھاتا ہوں. کوئی تو ایسا ہوگا جس کے دل میں اللہ رحم دے گا وہ میرے بیٹھنے پہ اعتراض کرے گا یا کوشچن کرے گا یا مجھ سے پوچھے گا سب کھڑا کھڑا کھا رہا تھا آپ بیٹھ کے کیوں کھائے تو میں جواب دے دوں گا یہ طریقہ نبی کو پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لڑائی بولے یا رسول اللہ. اس لیے میرے دوستوں نبی کی اتباع کریں. ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ یہ آپ کی محبت قرض رہی قرض کے طور پہ انشاءاللہ چونکہ حضور امین شریعت قبلہ منتظر العالی ضعیف العمر ہے. سمجھ گئے حضور کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھی ہم کو نہیں کریں نثار بیٹھ جاؤ حضرت کا قہر ہونے والا ہے اور حضور دعاؤں سے نواز رہے ہیں. تو چلیے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم بول لیں گے آپ اتنا ہلکا میں ہم کو لے رہے ہیں. سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں دوست. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہلکا مت کہہ لے رہے ہیں. اچھا آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے ہیرو اے کیا کر رہا ہے. ارے تم لوگ اس سے ایسا بال رکھا ہے کہ ہم کو جلن بھی ہے کیونکہ میرا بال اڑ گیا ہے. میرا دوست آ جا. اے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. ہاں جب میرے سر کا بال کم ہو گیا نا تو ہم کو ذرا ٹینشن ہوا. میں نے کہا کیا کروں کہ بال پھر باہر آ جائے بڑا بڑا ہو جائے کیونکہ پہلے بڑا بڑا تھا اب کنگھی کی ضرورت نہیں ہے انگلی بھی کام نہیں کرتی ہے. میں نے سوچا پہلے کتنا اچھا لگتا تھا بال پورا سر میں بھرا پڑا تھا کنگھی مارتا تھا. مدرسے کے بچے بھی کبھی اسٹائل مار دیتے ہیں ہم بھی کبھی کبھی مار دیتے تھے. زمانہ طالب علم میں الگ دور ہوتا ہے سمجھ گیا. اب وہ سب شوق نہیں ہے لیکن اب بال اڑ گیا نا میں نے کہا یا اللہ پہلے کتنا اچھا لگتا تھا لیکن میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے سر کا بال اڑا ہے داڑھی تو سلامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن الحاظ دل کا شراچری صاحب آپ کا بھی بال اگر اڑے گا میرا بھی بال اڑے گا کسی کا کسی کو اعتراض ہو نہ ہو بیگم کو پہلے اعتراض ہونا. میں نے اعتراض مطلب آپ کا بال اڑ گیا ہے ایسے سے ہو گیا ویسے ویسے ہو گیا. اگر آپ کی بیوی آپ کو کوشچن کرے تو کہہ دیجیے گا اگر میرا بال اڑا تو سر کا اڑا ہے لیکن یاد رکھنا اس بات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. دعا کر دو تو ہم نے داڑھی کو کٹا کٹا کے عمر گزار دیا ہے. داڑھی کٹانا حرام تھا تجھے بال کی فکر ہے ہم نے غفلت میں گزار دیا داڑھی نہیں رکھا. جس طرح تیرے حسن کے لیے تیرے سر کے بالوں کا بڑا ہونا ضروری ہے اسی طرح نبی کے غلاموں کے چہرے پہ داڑھی کا ہونا ضروری ہے. مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت عاشقان اعلیٰ حضرت چپ چاپ رہنے والا انا للہ و انا الیہ راجعون. اٹھ جا میرے دوست کیا بال کٹا ہے میرے دوست. بال کا بھی اسٹائل عجیب عجیب آ گیا ہے. کیا اسٹائل آ گیا ہے. سنیے غور سے سن لیجیے حضور کا حکم ہو گیا تو میں اور چونکہ چلے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ایک مدینے کی بات کرتے ہیں. شعر ابھی باقی ہے 2 مصرے پوچھوا کیا کوئی پرابلم نہیں ہے. ادھر دیکھیے عالموں کو دیکھیے سبحان اللہ رضا والے کو دیکھیے ادھر کا دیکھ رہے ہیں.
جو لوگ گئے ہوں گے جلسہ چھوڑ کے سمجھ گئے خدا کہا شریف فیضی کو سن لیا دلکش راجنی کو سن لیا چلو گھر اور بیٹا جب کیا ہوگا نا پہلی ملاقات کتے سے ہوئی ہوگی نہیں دیکھتے راستے میں انتظار کرتا رہتا ہے اور دوڑاتا ہے کہ کھیت میں جاتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے اور گھر گیا ہوگا تو دروازہ بند دروازہ بند نانی کے گھر گیا ہوگا تو بھی دروازہ بند خالہ کے گھر گیا ہوگا دروازہ بند اس کے گھر کا دروازہ بند اس لیے میرے بھائیوں جلسہ چھوڑ کے جاؤ گے تو سب کے گھر کے دروازے بند ملیں گے لیکن یہاں پہ جب تک بیٹھے رہو گے خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ملے گا ہر چہرہ الحمدللہ خوشگوار نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے زور سے بولیے آمین اتباع مصطفیٰ سرکار کی اتباع الحمدللہ اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی سمجھے سب لوگ بیٹھے ہیں یہ خطیبانہ لہجے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنی معافی سے بھی پیش کرتا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے آپ لوگ کا بیٹھے بیٹھے کیا ہوا ارے ادھر کچھ نہیں ہوا میرے بھائی کچھ نہیں ہوا یار وہ بجلی اے کمینہ تعویذ لکھوں گا تم فیوز ہو جاؤ گے ارے آپ لوگ گھبرائے نہیں گیزر لائٹ ہے کہ سیزر لائٹ ہے وہ ادھر سے ادھر جو مارتا رہتا ہے بیٹا روک تیرا نام تیری اماں کا نام تیرے باپ کا نام معلوم ہو جائے ایسا تعویذ لکھوں گا فیوز ہو جائے گا سب کام کرتا ہے بیٹھو بیٹھے بیٹھے میرے بھائی بیٹھو بیٹھو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دیکھیے ادھر ہو رہا ہے تو اس میں کیا لگا ہوا ہنگامہ رائے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگ اتنی آواز بڑھائیے کہ اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے اور آپ کی چاہیے واپس سے سبحان اللہ اور ہم ہاتھ بڑھا کے یا رسول اللہ جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے اور لیلۃ القدر کو جو شرما دے لیلۃ القدر کو جو شرما دے وہ مدینے کی رات ہوتی ہے وہ مدینے کی رات ہوتی ہے وہ مدینے کی رات ہوتی ہے حضرات اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو کروڑ پتی بنا دے ایسی دعا کوئی نہیں کیا ہے اللہ کھرب پتی بنا دے علماء کی خدمت کیجئے اور گھر بنانے سے پہلے مدینہ چلے جائیں حضرات سنیے آخری بات میں بتا دے رہا ہوں غور سے سنیے جو بیٹیاں جس کی جو بچیاں لڑکیاں ٹائٹ والا کپڑا پہنتی ہے جیسے لگے کپڑا پھاڑ کے گوشت گھس جائے گا اتنا ٹائٹ رہتا ہے مفتی صاحب قبلہ ہے حضور امین شریعت ہے ان سے پوچھیے حضور میری بیٹی میری بہن میرے گھر کی عورت ایسا کپڑا پہنتی ہے تو جائز ہے کہ ناجائز تو پھر کاہے پہنتی ہے اپنی بیٹیوں کو بچوں کو سمجھائیے اسلام نے ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا جس میں بدن کی ساخت نظر آئے بناوٹ نظر آئے کپڑا پہن کے ریانیت کا مظاہرہ ہو اسلام کا قانون ہے مرد ہو یا عورت ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹیوں تو پردے میں رہے بدن کی ساخت نظر نہ آئے اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو سمجھائیے دے بہت ماروں گا لیکن ماریے گا نہیں ارے آپ کو اپنی بیوی کو کہیے گا ایسا کپڑا پہنے تک کہ بہت ماروں گا لیکن ماریے گا نہیں اس کو دھمکی دیجیے گا للکار کر کے کہیے گا دیکھ اگر ایسا کپڑا پہنی بہت ماروں گا بولے پھلا کی جو بیوی پہنتی ہے پھلا کی بیٹی تو اس کو کہیے گا وہ جہنم میں جائے گی تو جائے گی وہ جو کرے اس کا ذمہ دار اس کا شوہر اس کا باپ تو میرے تابع ہے میں ذمہ دار ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمام گناہوں سے توبہ کر لے اور تو بی بی فاطمہ زہرا کی کنیز بن جا میں حیدر کرار کا غلام بن جاتا ہوں ہر مسلمان جب اپنی فکر کرے گا پورا معاشرہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ اور سنیے میرے دوست سنیے مسئلہ یہ ہے کہ اے نزینہ فردانہ تبسم بیٹھو میری بہنوں میری بچی بیٹھو سن لو اصل میں انسانی فطرت ہے ہم ہو چاہے آپ کہ ہمیشہ لگتا ہے کہ چہرہ چمکتا رہے چہرہ پرنور رہے چہرہ باروب رہے چہرے پہ دلکشی رہے نہیں چاہتے ہیں یہ فطری بات ہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو چاہے کوئی بھی ہو اور عورت میں زیادہ ہے لیکن مرد بھی نہیں دیکھتے لگواتا رہے گا سیلون میں جا کے لگواتا رہے گا پاؤڈر لگائے گا کریم لگائے گا وغیرہ چہرے کی حفاظت بھی ضروری ہے
تو یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں، عورت تو کر سکتی ہے، نہیں سمجھے؟ وہ تو کرنے پہ آتی ہے تو دریا بہا دیتی ہے، آنکھ کے نیچے الگ، آنکھ کے اوپر الگ، رخسار پہ الگ، ہونٹ پہ الگ، اشارے پہ الگ، منہ میں جگہ ہی نہیں بچی ہے کہ اور کہیں لگایا الگ۔ لیکن جب تک وہ میک اپ رہتا ہے ذرا چہرہ لگتا ہے، اور وہ بھی مست رہتی ہے، آئینے میں دیکھ دیکھ کے میں اچھی لگ رہی ہوں۔ کب تک کیمیکل ہے، نہیں سمجھے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد وہ پورا اتر جاتا ہے رنگ، باپ رے باپ، اس کے بعد اس کا منہ دیکھے لگے بھوت کے گھر سے آ رہی ہے، تو اس کا ہنسنے کا باعث ہے، بتا دے رہا ہوں، پورا منہ ایسا ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے، بہو سے، اپنی بیویوں سے، یہ کیمیکل پانڈس نگیا جو بھی کریم ہے، چاہے میڈ ان جاپان ہو، میڈ ان قطر ہو، میڈ ان سعودی ہو، ایسا پاور نہیں ہے کہ آج لگاؤ تو صبح تک چہرہ چمکے، شام میں لگاؤ تو صبح تک چمکے، ایسا کوئی کیمیکل غازہ بنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، سید المرسلین، امام المتقین، شفیع المذنبین، تاجدار انبیاء، فخر انبیاء، امام الرسول، ختم الرسول، جنت کے مالک، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لختی جگر، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کے دولہ ہمارا نبی، انہوں نے طریقہ بتا دیا تھا۔ اے لوگوں، وضو نور ہے، وضو پر وضو نور علی نور ہے، ایسا کرو وضو کرتے رہو، چہرہ چمکتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز بڑھائیے۔ چہرہ چمکتا رہے گا، اور جب باوضو مرد رہے گا عورت آسان ہوگی تو پھر نفس اس کو اتنا پریشان نہ کرے گا۔ وضو تو ہے، بچھاؤ مصلی، نماز ادا ہو جائے گی، اور چہرہ اتنا چمکے گا، اتنا چمکے گا، صبح سے شام تک نہیں، دم آخر تک نہیں۔ جب قبر میں جائے گا یا جائے گی تو قبر میں بھی چہرہ چمکے گا، حشر میں جب اٹھائے جائیں گے وہاں بھی اعضائے وضو چمکتے نظر آئیں گے۔ ہاں سنیے، کسی کو رات میں نیند نہیں آئے تو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نسخہ بتا دے رہا ہوں۔ کسی کو نیند نہیں آتی، کبھی کبھی نہیں جاتے بہت بے چین، تو کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، پانی دم مت کروائیے گا۔ اور تو میری اماں تم لوگ سنو، اور آپ لوگ بھی سنیے، جس کو نیند نہیں آئے دوا مت کھائیے گا، اللہ تعویذ دیجیے گا، اللہ تکیہ میں تعویذ گھسائیے گا، بس اتنا کیجیے گا، جاڑا ہو چاہے گرمی، وضو کر لیجیے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زور سے بول لیجیے، سبحان اللہ۔ اور وضو کر کے پوچھے نہیں، وضو کر کے پانی پوچھے دے، بس ٹپکنے دے، ٹپک گیا، تری باقی ہے، بستر پہ آ جائے، بسم اللہ پڑھ، داہنے کروٹ، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ داہنا رخسار ہو، بسم اللہ پڑھ کے آنکھ بند کرے، اور صرف کچھ نہ کر سکے تو صرف سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بس اللہ کا نام لیتا رہے، چلیتی رہے، وضو کر لیا ہے، شیطان کا بکواس اب چلے گا نہیں، وضو کر لیا ہے، اب ثواب مل رہا ہے، وضو کر چکی ہے، اب یہاں سے رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، اور اگر سو گئی تو جب صبح تک اس کو ثواب حاصل ہوگا، اور اگر اسی حالت میں مر گئی تو شہیدوں کا درجہ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، میرے نبی کا طریقہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، بغیر خرچہ میں چہرہ چمکے گا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ۔ نبی کی اتباع کیجئے، چور چٹا کی طرح بال نہ کٹائیے، چور چٹا کی طرح جنس نہ پہنیے، اسلامی لباس پہنیے، اچھا چہرہ بنا کے رکھیے، اچھا بال بنا کے رکھیے، آپ کے چہرے کے جغرافیہ کو آپ کو دیکھ کر کے بغیر آئی ڈی کے لوگ پہچان جائے نا، یہ تو مصطفیٰ کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، میں نے چلا چلا کے بول دیا، آپ کو پیغام دیا، گھر جائیے گا تو ذرا غور و فکر کیجیے گا، اس پہ عمل کریں گے تو ہم کو کتنا بینیفٹ ملے گا، مگر عمل کے بغیر کوشش کی زندگی بھر تقریر سنتے رہیے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ غور کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کے اندر کچھ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر آپ کے اندر انقلاب آئے گا، جلسہ کامیاب، آپ کی حاضری کامیاب انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، حاضری ہوئی میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، سب لوگ
لوگ شامل ہو جائیں. بلند آواز سے پڑھیں استغفراللہ. استغفرullah. زور سے پڑھیں نا استغفراللہ. Astagfirullah. ربی Rabbi. من کلی Min kulli. ذنبیوں Jambiyu. واتوب الیہ. Watubu alayh. آپ ہی مائک والے ہیں. یا اللہ مائک والے کو خوب ترقی دے. آمین جاپان اللہ. بجانے جائے, امریکہ بجانے جائے, انڈیا بجانے جائے. اللہ برکت دے. کیا سیٹنگ انہوں نے کیا ہے. مائک کا کمال ہے. ورنہ دیکھ رہے ہیں کتنا چھوٹا سینہ ہے. بہت اچھی سیٹنگ کیا ہے. تو سیٹنگ کا کیا ہوا, اللہ کا فضل ہے. مائک رہے نہ رہے, ماں کا دودھ پیا ہوں, اندر سے پاور ہے. آپ لوگ بھی ماں کا دودھ پیے تو آواز نکالیے استغفراللہ. Astagfirullah. Rabbi. من کلی Min kulli. ذنبیوں Jambiyu. واتوب الیہ. Watubu alayh. کلمہ شریف زور سے پڑھے گا. مائک پھٹے, لائٹ پھٹے, پنڈال پھٹے, ہم مر جائیں, آپ مر جائیں, کلیجہ پھٹ جائے, ہڈی ٹوٹ جائے, کچھ بھی ہو, لیکن کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے. Subhanallah. لا الہ الا اللہ. La ilaha illallah. میرے بھائی جو ادھر ادھر گیا ہوگا یہ سوچ کے جلسہ ختم ہو گیا, ہم لوگ چلے آئے, جلسہ خراب ہو گیا. بیٹا لوگ سنے گا تو بولے گا یہ کیا ہو رہا. تو دوسرے بولے بے بیوقوف, تم نبی کا جلسہ چھوڑ کے آیا تھا بے. دیکھ اصل ریئل سننے والے, جلسہ تو لگ رہا ابھی شروع ہو رہا ہے. Subhanallah. لا الہ الا اللہ. La ilaha illallah. آواز ذرا بڑھائیے بھائی. لا الہ الا اللہ. La ilaha illallah. لا الہ الا اللہ. La ilaha illallah. محمد رسول اللہ. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. السلام علیکم.